بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے سیلابی صورتحال کی۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی برقرار ہے۔ سیلابی ریلے ہر طرف تباہی کی داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ دریا چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر پیر محل میں ہیڈ سدھنائی کو بچانے کے لیے مائی صفورہ بند کو 2 مقامات سے بارودی مواد سے اڑا دیا گیا ہے۔ پنجاب میں صورتحال سیلاب کی برقرار ہے۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی ہے۔ بند کے کھلنے سے دریائی پانی قریبی آبادیوں کی طرف چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں ہنگامی بنیادوں پر متحرک ہو گئی ہیں تاکہ ممکنہ جانی اور مالی نقصان کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ مقامی دیہات کے مکینوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ بھارت نے پاکستان سے سفارتی سطح پر ایک بار پھر رابطہ کر کے پاکستان کو دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وزارت آبی وسائل کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت نے پاکستان سے سفارتی سطح پر ایک بار پھر رابطہ کیا ہے۔ بھارتی ہائی کمشنر نے پاکستان کو دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزارت آبی وسائل نے انتباہی خط جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ دریائے ستلج میں ہرکے اور فیروزپور کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ ہے۔ دریائے توئی میں جموں کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ اس سے قبل بھارت نے دریائے چناب میں بھی سیلابی صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وزارت آبی وسائل کی جانب سے 28 اہم محکموں کو بھارت کی جانب سے دی گئی معلومات سے آگاہ کر دیا گیا۔ دریا راوی میں ہیڈ سدھنائی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کا بہاؤ 1,68,260 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 2,70,000 کیوسک کے قریب پہنچ گیا۔ دریا چناب میں ہیڈ مرالہ اور ہیڈ خانکی پر پانی کی آمد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ مرالہ پر پانی کا بہاؤ بڑھ کر 2 لاکھ کیوسک کے قریب پہنچ گیا۔ ہیڈ خانکی پر 1,61,000 کیوسک ہو گیا۔ دونوں ہیڈز پر درمیانے درجے کے سیلاب ہیں۔ دریا راوی میں ہیڈ جسڑ پر بھی پانی کی آمد میں اضافہ ہوا، جہاں پانی کا بہاؤ 63,720 کیوسک کے ساتھ نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ تریمو پر 3,99,000 کیوسک اور اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ ہیڈ سلیمانکی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 1,24,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کا سیلاب موجود ہے۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر دیں گے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سیالکوٹ، قصور اور مختلف شہروں میں حکومتی نااہلی کے باعث عوام کا سب کچھ بہہ گیا ہے۔ لوگ بے یار و مددگار حکومتی امداد کے منتظر ہیں، لیکن حکومتی عملہ غائب ہے۔ لوگ اپنی مددگار کے تحت اپنے گھر مویشیوں کو بچانے میں مصروف ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ قصور سے بیورو چیف ہیں سجاد انصاری۔ جی سجاد، بتائیے گا کہ قصور کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ قصور کی صورتحال میں قصور دریائے ستلج کے مقام پر موجود ہوں۔ یہاں پر اگر بات کی جائے پانی کے بہاؤ کی تو اس وقت 2,70,000 سے زائد کیوسک کا پانی کا ریلا یہاں سے گزر رہا ہے، اور تقریباً 23.5 فٹ جو ہے نا سطح بلند ہو چکی ہے دریائے ستلج کی۔ دریائے ستلج میں پانی جیسے جیسے زیادہ ہو رہا ہے ویسے ویسے گاؤں میں پانی کے بہاؤ اور گاؤں متاثر ہونے شروع ہو گئے۔ اس سے جو ڈاؤن سٹریم کی اگر بات کی جائے، ڈاؤن سٹریم پہ اس وقت جو ہے وہ متعدد گاؤں میں پانی اور فصلیں جو ہے نا وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ لوگ بے آسا و مددگار اس وقت گنڈا سنگھ روڈ پر جو گرین بیلٹ ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے جھونپڑیاں بنا کے اپنے مویشی اور ان کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہے، اپنے مویشیوں کو اپنے بچوں کو لے کر وہ محفوظ مقامات پر جو ہے نا وہ جاری ہے۔ یہ جو ڈاؤن سٹریم پر گاؤں ہے اس میں رتنے والا ہے، کجیاں والا ہے، فتوئی والا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بیڈیاں عثمان والا ہے۔ ان تمام جو گاؤں ہیں یہ متاثر ہو چکے ہیں، ان کی فصلوں میں پانی جو ہے نا وہ داخل ہو چکا ہے، اور کروڑوں روپے کی فصلیں جو ہے نا وہ نقصان اس کا ہو چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے تلوار پوسٹ پر جو ہے نا وہ فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں، وہاں پر لوگوں کو جو ہے سہولیات دی جا رہی ہیں، لوگوں جو ریسکیو کیا جا رہا ہے، لیکن ڈاؤن سٹریم پر ابھی جو ہے نا لوگ وہ شکایات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا وہ کشتیاں کم ہیں،
اور اس طریقے سے ہمیں جو ہے نا وہ گائیڈ نہیں کیا جا رہا، یا ہمارے پاس وزیر انتظامیہ کے لوگ نہیں آ رہے ہیں. جس طریقے سے تلوار پوسٹ کے دوسری سائڈ پر جو گاؤں ہے، دھوپ سڑی ہے، چندا سنگھ ہے اور سیجرا گاؤں ہے، وہاں گاؤں میں جو جا کے جو لوگ ہیں وہاں پر کشتیاں جو ہے نا دی جا رہی ہیں. اگر بات کی جائے ضلع قصور سے سیلاب سے متاثر گاؤں سے، تو اس سے تقریباً 100 سے زائد دیہات جو ہے نا اس وقت متاثر ہو چکے ہیں. انتظامیہ نظر آ رہی ہے لیکن جو متاثرین ہیں وہ بے آسرا و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ہمیں نظر انداز کر رہی ہے. اتنی بڑی تعداد میں، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، وہ فلڈ ریلیف کیمپ میں جانا نہیں چاہ رہے. وہ یہاں پر کھلے آسمان تلے اپنی مدد آپ کے تحت ٹینٹ بنا کے ان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں. جی ٹھیک ہے سجاد انصاری، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. فیصل آباد سے بیورو چیف ہیں سجاد حیدر، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سجاد حیدر، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ فیصل آباد میں سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ سجاد حیدر، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ غالباً ہمارا فیصل آباد کا علاقہ تاندریاں والا کے علاقے میں جو سیلاب سے 11 دیہات متاثر ہوئے تھے، ان کے رہنے والے اور ان کے لیے جو حکومتی انتظامات تھے وہ ابھی تک ڈیوکٹ ہوئے ہیں. ان کو کوئی ایسی مناسب جگہ نہیں دی گئی جہاں پہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہ سکیں. ضلع انتظامیہ کے دورے بھی ہو رہے ہیں، فوٹو سیشن بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور وہاں پہ متاثرین کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو جانور ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آسمان کے تلے نیچے کھڑے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ہمیں سہولیات نہیں فراہم کی جا رہی. اور جب دیکھا جائے تو 18 ہزاری میں بھی ایسا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جب 5 نیوز پر خبر نشر کی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس دیا، تو تب جا کے کیمپ لگے اور متاثرین تک وہ امداد پہنچی. اسی طرح تاندلیاں والا کی بھی یہی صورتحال ہے. وہاں کے جتنے بھی دیہات جو متاثر ہوئے ہیں جہاں پر سیلاب آیا ہے، وہاں ان لوگوں پر تک پراپر طریقے سے امداد نہیں پہنچ رہی. اور جب کوئی حکومتی عہدیدار وہاں پر جاتے ہیں، ضلع انتظامیہ جاتی ہے، تو تب ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر سیلاب زدگان موجود نہیں ہوتے، اور جہاں سیلاب زدگان کے لیے کیمپ لگائے گئے ہیں وہ کافی دور لگائے گئے ہیں. سیلاب متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ ہماری بستیوں کے قریب، ہمارے گھروں کے قریب کیمپنگ لگانی چاہیے تھی، جو کہ ضلع انتظامیہ نے نہیں لگائی. اور ابھی تک بھی یارو مددگار جو سیلاب متاثرین کسی امداد کے منتظر ہیں ابھی تک. جی پنجاب کے مختلف شہروں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. سیالکوٹ، قصور اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں حکومتی نااہلی کے باعث عوام کا سب کچھ بہہ گیا ہے. لوگ بے یار و مددگار حکومتی امداد کے منتظر ہیں، لیکن حکومتی عملہ غائب ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھر مویشیوں کو بچانے میں مصروف عمل ہیں. پنجاب کے مختلف شہروں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. سیالکوٹ، قصور اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں حکومتی نااہلی کے باعث عوام کا سب کچھ بہہ گیا ہے. لوگ بے یار و مددگار امداد کے منتظر ہیں. سجاد انصاری، آپ ہمیں بتائیے گا کہ قصور کی صورتحال تو آپ نے بتا دی، لیکن جو ابھی مزید سیلابی ریلا جو آنے والا ہے اور جو بھارت کی جانب سے جو آبی جارحیت کی جا رہی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جو گاؤں متاثر ہو چکے ہیں، جہاں سے لوگوں کا انخلا کر دیا گیا ہے، کیا اس کے بعد صورتحال مزید سنگین نہیں ہو جائے گی؟ جو الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو ہریکے ہیڈ سے جو ہے نا ایک بڑا ریلا جو ہے نا وہ پاکستانی حدود میں شامل ہوگا، تو اس سے جو یہ متعدد گاؤں مزید جو ہے نا وہ اس میں پانی کی لپیٹ میں آ جائے گی، لوگوں کی فصل تباہ ہو جائے گی. لیکن لوگ وہاں پر جو جیسے پانی گاؤں کے قریب جا رہا ہے ویسے ویسے لوگ وہاں سے نقل مکانی انہوں نے شروع کر دی ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکل رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے نکل رہے ہیں، اپنے مویشیوں کو لے کے نکل رہے ہیں. ڈاؤن سٹریم پر پہلے اپ سٹریم پر گئے ستلج نے تباہ کاریاں کی ہیں. تمام گاؤں جو تلوار پوسٹ سے آگے 35 سے 40 گاؤں تھے وہ زیر آب آئے ہیں. اس کے بعد ڈاؤن سٹریم پر اب جو ہے وہ سیلاب جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہ سب اس میں متاثر ہو جائیں گے. پانی اگر مزید اضافہ ہوتا ہے تو یہ پانی حسین خان والا، ممن والا اور اس کے متعلقہ جو جتنے بھی گاؤں ہیں ان گاؤں سب میں پانی آ جائے گا، ان کی فصلیں تباہ ہو جائے گی. تو ایک جہاں ہزاروں لوگ پہلے ہی جو ہے وہ متاثرین میں شامل ہیں، تو مزید گاؤں میں پانی آنے کی وجہ سے لوگوں کی جو پریشانی ہے ان میں مزید اضافہ ہو جائے گا. سب سے بڑا نقصان جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ فصلوں کا ہو رہا ہے. یہاں پر جو ہے نا فصلیں
وہ جو چارہ جانوروں کے لیے چارہ ہے وہ اس کی قلت پیدا ہو گئی ہے، اور یہاں پر لوگ جو اپنے مویشی لے کے نکلے ہیں ان کو چارے کی کافی قلت ہے، اور اگر وہ چارہ قصور سے لے کے بھی آتے ہیں، دوسری جگہ سے منگواتے ہیں تو ان کو ڈبل ریٹ جو ہے نا ان کو ملتے ہیں، ان کو اس وجہ سے بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان نیوی کی طرف سے بھی یہاں پر کیمپ لگا دیے گئے ہیں، اور سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر تلوار پوسٹ کے قریب جو ہے نا کیمپنگ کی ہے، اور اپنی بوٹس کے ذریعے جو ہے نا وہ بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ جو ریسکیو کریں گے۔ جی ریلیف کیمپ لگا دیے ہیں، پاکستان آرمی وہاں پر کام کر رہی ہے، دیگر فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مرکزی مسلم لیگ کام کر رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی انتظامیہ کہاں پر ہے؟ مسلم لیگ نون کی قیادت کہاں پر ہے؟ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے انتظامات کیسے کیے گئے ہیں؟ ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، وہ حکومت میں ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے انتظامات سے عوام مطمئن ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حکومت نے وہاں پر جو فلڈ ریلیف کیمپ لگایا ہے تلوار پوسٹ کے پاس گورنمنٹ سکول ہے شیخ نو کا، وہاں پہ فلڈ ریلیف کیمپ لگایا ہے، وہاں پر تقریباً جو لوگ ہیں وہاں کو ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے، ان کو رہائش بھی دی گئی ہے، اور قصور ڈی پی ایس اسکول میں بھی جو ہے جو سلام متاثرین ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، اور ان کو بھی کھانا وغیرہ سب کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سلام متاثرین کی تعداد جو ہے نا وہ ہزاروں میں ہے، لیکن فلڈ ریلیف کیمپ پہ جو لوگ ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں۔ مطلب جس طریقے سے لوگ یہی شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں اپنے مویشیوں کو اور اپنے بچوں کو لے کے فلڈ ریلیف ٹھیک ہے سجاد، اگر آپ سے مزید سجاد انصاری آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتی رہوں گی، سیالکوٹ سے بیورو چیف ہیں عمر اکبر، آپ کی طرف آؤں گی، بتائیے گا کہ بھاول نگر سے بلال کاظمی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بھاول نگر کا رخ کرتے ہیں۔ بلال آپ بتائیے گا کہ بھاول نگر کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا فلڈ کے بعد وہاں پر ریلیف اور ریسکیو کے کام جاری ہیں، اور اس کی رفتار کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو اس وقت سہولیات دی جا رہی ہیں وہاں پر گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے؟ جی بالکل، بھاول نگر ضلع میں بھی سیلابی صورتحال جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ بھوکا پتن اور بابا فرید مقام سے ہے جو 2 لاکھ کیوسک کا جو تیز ترین ریل ہے جو سیلابی جو گزر رہا ہے، جس میں متعدد بستیاں زیر آب چکی ہیں۔ رات کی جو اپڈیٹ یہ ہے کہ یہاں کا مریکہ بھاول نگر سٹی سے 15 کلومیٹر کے ایریے پر جو کہ بھوکا پتن کے بالکل قریب ہے، وہاں پر 3 سے 4 بستیوں کے متعدد جو ہے جو حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں، جس سے 1 لاکھ سے زائد آبادیاں جو زیر آب آ چکی ہیں، ہزاروں ایکڑ فصلیں جو اس کی تباہ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ضلع انتظامیہ کے مکمل طور پر جو ہے ناقص انتظام ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے بند کو باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جن کو ریسکیو کیا گیا ہے اور 1,05,000 کا فگر جو ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بتایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر ریسکیو کا بھی کوئی اتنا اچھا انتظامات نہیں ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نقل مکانی پر مجبور ہے، لوگ کھلے آسمان تلے جو اپنی زندگی ہے جو گزارنے پر مجبور ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کا ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی جن سے ان کو فیسلٹیز کیا جائے، اور جو ان کے کیمپس میں موجود ہیں نہ تو ان کو کھانا دیا جا رہا ہے نہ اچھی کوئی رہائش دی جا رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جو یہاں پر ایک کالونی بنائی گئی ہے جن پہ کیمپ لگایا گیا ہے، وہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر مچھر بہت زیادہ، یہاں پر نہ تو رہنے کی کوئی جگہ ہے، نیچے بڑی بڑی گھاس ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اور مچھر جو موٹے موٹے ان کو لڑتے ہیں، اور مختلف بیماریوں میں لوگ جو ہے مبتلا ہو چکے ہیں۔ بھاول نگر ضلع انتظامیہ کی جانب سے مکمل جو ہے ناقص انتظام ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو سرکاری سطح پر ہمیں فیسلٹیز دینی چاہیے، سہولیات دینی چاہیے، اس سے ہمیں کیسا رکھا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے بلال کاظمی، آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتی رہوں گی۔ بیورو چیف ملتان سے ہمیں جوائن کیا ہے ملک وجاہت نے۔ ملک وجاہت، آپ کی جانب بڑھوں گی۔ جیسے کہ بلال کاظمی نے کہا کہ حکومت جو ہے اپنی مدد آپ کر رہی ہے، اور کوئی حکومت نے جو ہے وہ عوام کو ریلیف کیمپ لگا کے نہیں دیا، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو ہو رہے ہیں، اور کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو ملتان میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، ملتان میں دریائے چناب میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ محمد والے کے مقام پر بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ اب تک 5 لاکھ کیوسک پانی ملتان پہنچ چکا ہے۔ مزید آج شام تک پانی کا ریلا ملتان میں داخل ہوگا، جس سلسلے میں ملتان شہر کو بچانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے 2 بریجی سیکشن قائم کیے گئے ہیں، جس میں پہلا بریج سیکشن ہیڈ محمد والا جبکہ دوسرا بریج سیکشن شیخ شاہ پول پلازے کے قریب قائم کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ہیڈ محمد والا روڈ پول
पुल दरियाए चनाब पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पानी के दबाव के बाद दूसरे रोज भी हेड मोहम्मद वाला ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 3 से 4 फुट इजाफा हो चुका है। अकबर फ्लड बंद पर गेट 412 फुट सतह समंदर से बुलंद हो गया। हेड मोहम्मद वाला रोड पर शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद भी निस्फ किया गया। अगर बात करें कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर के, तो उनके सलाब मुतासरीन की मदद के लिए वो खुद रोडों पर मौजूद हैं, लेकिन वसाइल की कमी न होने के बाद सलाब मुतासरीन शिकवा करते दिखाई देते हैं। अगर बात करें तो मुल्तान में जो सलाब मुतासरीन है उनके लिए खैमे तो लगाए गए हैं, लेकिन जो जिला इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया कि 5 लाख अफराद को इन खैमों में नकल मकानी करके रखा गया। जबकि अगर आप खैमों की बात करें तो इस टाइम खैमों में जो इनकी जो सहूलियात दी जा रही हैं वो इतनी नाकाफी हैं कि जिसके बायस से खैमों के जो खैमे लगाए गए उसमें कम से कम 500 से 1000 लोग मौजूद है। बाकी जो भी नकल मकानी के लिए इंतजामिया ने 5 लाख का फिगर दिया है वो तमाम अफराद अपने अजीजों अकारिब की तरफ चले गए हैं, क्योंकि जो भी फ्लड रिलीफ कैंप इन्होंने लगा के दिए हैं उसमें कोई इंतजामिया की जानिब से कोई खासिर का अच्छे इंतजाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से सैलाब ज़दगान जो थे उन्होंने अपने अजीजों अकारिब की जानिब जाना मुनासिब समझा है, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा सहूलियात नहीं दी जा रही थी। और इसके साथ ही मैं आपको आज बताता चलूं कि वजीर आला जो पंजाब है मरियम नवाज शरीफ वो इस टाइम मुल्तान के दौरे पे सैलाब ज़दगान के लिए आई हुई हैं। उन्होंने मुख्तलिफ बस्तियों का मुआयना किया तो वहां पर सैलाब ज़दगान जो थे वो उन्होंने जिला इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अनबार लगा दिए हैं। अब देखना यह है कि जो वजीर आला पंजाब ने मुल्तान दौरा किया है वो इन सैलाब ज़दगान के लिए कितने हद तक मौसर साबित होगा और क्या इन सैलाब ज़दगान है इनके लिए क्या मरियम नवाज रिलीफ पैकेज का ऐलान करेगी। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ मुल्तान मलिक वजाद हमारे साथ मौजूद थे। भावल नगर से हमारे नुमाइंदे बिलाल काज़मी और कसूर से ब्यूरो चीफ सज्जाद अंसारी, फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ सज्जाद हैदर ने हमें ज्वाइन किया और तफसीलात से आगाह कर रहे थे।